AD ملک صاحب، آپ بڑے عرصے سے کرائم کی بیٹ میں بہت سے کیسز کر رہے ہیں. اس کیس میں الگ کیا دکھا اور اس سے آپ کی اٹیچمنٹ کس بات سے زیادہ بڑھ گئی؟ یہ جب سوشل میڈیا پر اس کی بچی کی تصویریں وائرل ہوئیں کہ ایک کریانہ شاپ کے اندر بچی اپنے گھر سے 50 روپے لے کر جاتی ہے چیز لینے کے لیے، تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی. بالکل. میں نے جب دیکھا اور میرے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آئی کہ عموماً سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پر جو ہے نا وہ نازیبا حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد وہ نازیبا حرکات کرنے والے اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں اور کچھ اپنے نازک اعضاء سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ یہ دکان کسی گلی میں ہوگی، کسی چھوٹے سے محلے میں ہوگی، یا پھر کسی گاؤں میں ہوگی جہاں پر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی جو غلاظت ہے وہ بری پڑی ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے. لیکن جب میں نے زیادہ سکرول کیا فیس بک کو تو بار بار اس بچی کی مختلف جو پیجز تھے یا IDs پر نا اس کی تصویریں مختلف رنگ دے کر جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن تب تک فیملی کی طرف سے کسی کا موقف سامنے نہیں آ رہا تھا کہ ہوا اصل میں واقعہ کیا تھا. میں نے پھر اگلی صبح ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں وہاں جاؤں اور اصل حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کروں. میں نے اپنی ٹیم کو انگیج کیا اور میں اگلی صبح ہی جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا سرگودا. اب جب میں سرگودا پہنچا ہوں تو میں سب سے پہلے جو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ گلی محلے کی دکان ہوگی، جب میں نے دیکھا بازار کو تقریباً 40 فٹ کی روڈ ہے. 40 فٹ کی روڈ 40 فٹ کی روڈ ہے، کھلے بڑے بازار کے. ہاں، اور وہ پوری مارکیٹ ہے. 24 گھنٹوں میں وہ 16 گھنٹے مصروف روڈ ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے. میں دیکھ کر ایک دم سے میں شاکڈ ہو گیا کہ اصل میں اس دکان کے اندر کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایک ننھی بچی وہ جائے اور پھر واپس ہی نہ آئے. اب میں نے کچھ لوگوں سے آف دا ریکارڈ، کیونکہ ماحول اس وقت بڑا سوگوار تھا، ہر شخص جو جتنے بھی فیملی کے عزیز و اقارب بیٹھے تھے وہ بڑے افسردہ تھے، اور ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ ان کو انصاف چاہیے. اب دیکھیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں. بالکل. لوگ کسی کو، یا پھر کوئی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا سے ایوائڈ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں کا جو دکھ ہے، یہاں کی جو سوگواری ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. میں نے ان کو بتایا، اور پھر خوش قسمتی ہماری یا پھر اس بچی کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کو انصاف ملنا تھا. میں نے وہاں پر جو میرے جذبات تھے، کیونکہ میں اس ننھی منتہا میں مجھے اپنی چھوٹی 7 سال کی بچی نظر آ رہی تھی، اور مجھ سے وہ رہی نہیں گئی. میں کچھ ایسے موقع تھے کہ میں خود بھی آبدیدہ ہو گیا تھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا. مجھے جب میں نے اس کے بچی کے منتہا کے والد کی طرف مائک کیا نا، تو اس کی سادگی کی انتہا یہ تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بتانا کیا ہے. اب ایک تو ان کی بچی چلی گئی اس دنیا سے، وہ معصوم سی بچی جو 3ری کلاس میں پڑھتی تھی. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر سے ٹہلتی ہوئی جو ہے وہ چیز لینے کے لیے جا رہی ہوں، اور ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. میں واپس اپنی ماں کے پاس نہیں آؤں گی، اپنی بہن کے پاس نہیں آؤں گی، اپنے بابا کے پاس نہیں آؤں گی. میں نے وہاں پر جو بھی موجود لوگ تھے جو افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک ایکس MP تھے، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ موقف پیش کیا، اور انہوں نے، میں ان کو، اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غریب آدمی کے لیے آواز اٹھائی. مطلب منتہا کی فیملی نارمل سی تھی، بالکل سادہ، بالکل. اور کتنے بھائی بہن ہیں؟ یہ منتہا سمیت 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے. یہ سب سے چھوٹی تھی. اور سب سے بڑا ان میں کون؟ وہ آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی، لیکن ٹوٹل جو منتہا کے بہن بھائی تھے وہ 4 تھے. سب سے چھوٹی منتہا تھی، لاڈلی تھی گھر والوں کی.
اب وہاں سے جب آغاز ہوا، اب میں نے ان سے پوچھا کہ اس دکان کے اندر عموماً چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی سی سی ٹی ویز کیمرے لگے ہوتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 20-25 فٹ اس دکان کی لینتھ تھی اور تقریباً 4 منزلہ یہ عمارت تھی. اور چاروں انہیں کے پاس تھیں. ہاں فل عمارت تھی. بالکل. وہ جو عباس جٹ نامی جو اس دکان کا مالک تھا، جنرل سٹور کا مالک تھا، وہی اس کا مالک تھا. پراپرٹی ان کے ریلیٹیو کی تھی، کنسٹرکشن اس نے کروائی ہوئی تھی اور وہ رینٹ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کے پیسے جو ہے وہ مائنس کروا رہا تھا. اب یہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اندر کیمرے نہیں تھے تو لوگوں نے بتایا کہ سٹور کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا. وہاں پر لال خان کراکری والا جس نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اس کے کیمرے میں وہ بچی اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ باہر نہیں آ رہی بھی. اب بچی کی والدہ نے جب تقریباً 10 سے 12 منٹ گزر گئے تو اس نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ پتہ کرو کہ منتہا واپس کیوں نہیں آئی ہوئی. اب اس نے کہا کہ ماما وہ چیز لینے گئی ہے، آ جائے گی، روزانہ جاتی ہے. تو اس نے کہا نہیں، کافی ٹائم ہو گیا، اب پتہ کرو. اب جب کچھ اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو نا، تو ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا وہ تڑپ جاتی ہے. بالکل. وہ قدرتی طور پر نا اس کے دل میں یا پھر اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو خود پر قابو نہیں رہتا بھی، اور اس ماں پر بھی وہی کیفیت طاری تھی. اب جب 10 منٹ اور گزرے تو انہوں نے اپنے خاوند سے رابطہ کیا، اور خاوند جو مقتولہ کا باپ تھا وہ اپنے برادر ان لا کے ساتھ جو ہے وہ اس دکان کے اندر جاتا ہے کہ ہماری بچی یہاں پر چیز لینے کے لیے آئی تھی تو وہ واپس نہیں آئی. اب دکاندار جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی آئی تھی چلی گئی ہے. اس وقت کون تھا دکان پر جس نے انہیں بتایا؟ عباس جٹ، جو اصل مرکزی ملزم ہے. آگے چل کر میں آپ کو یہ تصدیق کروں گا کہ وہ جو پار ہو گیا ملزم، جس کا انکاؤنٹر کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کا انکاؤنٹر کیوں ضروری تھا، اس کو کیوں ریمانڈ پر لے جانا ضروری سمجھا. یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. ایک ملزم تو مار دیا گیا. اب جب وہ واپس آتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بچی کی کہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر وہ بچی جس کے پاس قرآن پاک پڑھتی تھی، وہ قاری صاحب بھی آئے، ان کو بتایا، وہ فوری آ گئے. وہ بھی جاتے ہیں دکاندار کے پاس. عباس جٹ پھر کہتا ہے کہ آپ کی بچی یہاں پر نہیں ہے. اب وہ جو ملزم تھا، جو ارسلان، وہ بھی ڈٹھائی سے مسکرا کے کہتا جی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اتنی دیر میں وہ بچی کا کام کر چکے تھے. بچی کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا تھا. بچی کی باڈی انہوں نے ٹھکانے لگا دی ہوئی تھی. اتنے 20 منٹ میں 20 سے 25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ گھنٹہ گزر گیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اپنی بچی کو. بچی نہیں ملی ان کو. اب جب وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف جاتے ہیں، وہ لال خان کے پاس، تو وہاں پر اس بچی کو دیکھا جاتا ہے اندر داخل ہوتے ہیں. فوری بچی کا ماموں کال کرتا ہے 15 پر. 2 کانسٹیبل آتے ہیں، روٹین کی کال سمجھ کر کانسٹیبل پہنچ جاتے ہیں. کانسٹیبلز آتے ہیں، ایک دکان کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا اس فوٹیج کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کی فوٹیج سے زیادہ کی وہ دیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ فوری ایس ایچ او کو کال کرتا ہے کہ سر بچی فوٹیج میں نظر آ رہی ہے لیکن واپس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ایس ایچ او 1 سیکنڈ جو ہے وہ ضائع کیے بغیر آ جاتا ہے واپس اسی جائے وقوع پر. آتے ساتھ ہی وہ دکانداروں کی اور ملازمین کی جو ہے وہ انٹیروگیشن شروع کرتا ہے. کتنے ملازمین تھے اس وقت؟ اس وقت جو ایف آئی آر کے مطابق تو 5 تھے، لیکن جو عینی شاہدین کے مطابق ہے وہاں پر 3 لوگ تھے. ایک عباس جٹ اور ساتھ اس کے 2 اس کے ایک عباس تھا، ایک اظہر تھا اور ایک ارسلان تھا. اب پولیس جب ان سے انٹیروگیشن کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، اور پھر دیکھیں ایک جرنلسٹ کی جو نگاہ ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، اور پولیس اہلکار کی جو نظر ہوتی ہے نا، وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر بندے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایس ایچ او نے بھی تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر لے کے چلو. اب دکان کے اندر سے یہ کاؤنٹر جو مالک بیٹھا ہوا ہے
गले के ऊपर जिसने कैश रिसीव करना है, देना है, कस्टमर ने आना है, उनको पैसे लेने हैं, देने हैं। अब कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि बच्ची मेरे सामने से अंदर चली गई है, और जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं सामने, वो सीढ़ियों के आगे भी उन्होंने रैक बनाए हुए हैं, सामान उसके अंदर रखा होता है। अब उसको खोलना है तो ऊपर जाना है, बाहर से कोई रास्ता नहीं है अंदर आने का ना बाहर जाने का। बच्ची वो 8 साल की 7 साल की नहीं है, 8 साल की बच्ची है, और उसकी हाइट भी माशाल्लाह से ठीक है। ये नहीं है कि छोटा क्रोलिंग करता हुआ बच्चा आगे से उठाया और चले गए। बच्ची को लालच दिया गया, और वो लालच क्या था मैंने बड़ा पूछने की कोशिश की, मुलजिम से नहीं, पुलिस से, कि पुलिस को मुलजिम ने दौरान तफ्तीश क्या बताया। लेकिन पुलिस भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो नहीं बताती। जब मैंने उनसे पूछा कि उसने दौरान तफ्तीश क्या बताया कि बच्ची ऊपर कैसे गई, यहाँ पर आके उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मैं वो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में हूँ, कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिला कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं पुलिस बता रही।